السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، الحمدللہ ابھی ہم لوگوں نے تیسری تراویح ختم کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور ہمارے اندر صحت و تندرستی عطا فرمائے کہ ہم مکمل رمضان ایسے ہی گزاریں۔ بہت ساری باتیں ہم نے سیرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے کل سنی، یہاں تک کہ کل ہم نے یہ بھی سنا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جن کا نام ابو قحافہ تھا، وہ بھی اسلام لے آئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ایسے تھا، انہوں نے جو اسلام قبول کیا وہ بڑی طاقت سے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم، جن کی کنیت ابو قحافہ تھی، لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ جن کی داڑھی بال پورے سفید ہو گئے تھے، ابو بکر ان کو لے کر آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو کیوں لے کر آئے، مجھے بتا دیتے میں خود چل کر آ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ان کے بالوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بالوں کے کلر کو چینج کر دو، لیکن کالے اور سیاہ رنگ سے پرہیز کرنا۔ یہی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، تمام صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھ لیں گے، تمام کے تمام صحابہ کی زندگی میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک اعلیٰ اور نمایاں فرق معلوم ہوتا ہے کہ چار پشتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی تھیں جو صحابی بن چکی تھی۔ مثال کے طور پر نواسم کو لے لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ فضیلت صحابہ میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ محمد بن عبد الرحمن کو لے لو، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر صحابی تھے، ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر وہ بھی صحابیہ تھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کے والد ابو قحافہ صحابی تھے۔ یہ چاروں کے چاروں صحابی، یہ فضیلت صحابہ میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے پوتوں کی طرف آپ آئیے، محمد صحابی تھے، عبد الرحمن ان کے والد وہ بھی صحابی تھے، عبد الرحمن کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی تھے، ان کے والد ابو قحافہ یہ بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہم۔ یہ فضیلت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ صحابہ میں سے کسی اور کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل میں آپ لوگوں کو ایک بات بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاجوں کا ساتھ دیتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے دوسروں کا، مہمان نوازی کرتے تھے۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ظلم و ستم کو دیکھ کر والد محترم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جاتا ہوں۔ نکل پڑے، راستے میں ابن الدغنہ نامی ایک سردار سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ قوم کا بڑا سردار تھا وہ ابن الدغنہ، اس سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے، وہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سرزمین میں نکلا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، آج میری قوم نے مجھے میرے شہر سے نکال دیا۔ ابن الدغنہ نے کہا، اے ابو بکر، تم وہ اعلیٰ اخلاق کے انسان ہو کہ تمہارے جیسے انسان نہ شہر سے نکلتے ہیں نہ ان کو شہر سے نکالا جاتا ہے۔ تم تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو، تم بوجھ اٹھاتے ہو دوسروں کا، ایسے لوگ جو مظلوم ہوتے ہیں ان کو ان کا حق دلاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو۔ یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد ابن الدغنہ نے کہا، تم آؤ، میں تم کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، تم مکہ ہی میں رہنا، تم اللہ کی عبادت کرنا، لیکن اس شہر کو چھوڑ کے مت جانا۔ اپنی پناہ میں لے کر ابو بکر صدیق کو واپس لے کے آتا ہے ابن الدغنہ۔ پھر قوم قریش کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے، اے قوم،
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ابو بکر ان کے ایسے اعلیٰ اخلاق کہ ان جیسے انسان کو نہ شہر سے نکالا جاتا ہے نہ ایسے لوگ شہر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کو وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد ابن الدغنہ قریش کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ دیکھو آج کے بعد ابو بکر میری پناہ میں رہیں گے، ان کو کوئی ظلم و ستم کا شکار نہیں بنائے گا۔ سارے کے سارے قریش ان کی اس بات پر، ابن الدغنہ کی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک نکتہ بیان کیا، کہا ابن الدغنہ کی یہ الفاظ جو ابن الدغنہ نے بیان کیا یہ اخلاق کے وہ اعلیٰ نمونہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے۔ یہ وہی اخلاق ہیں جن اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی، پریشانی کے عالم میں گھر میں آئے تھے، اس وقت انہی الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر کے خدیجہ نے تسلی دی تھی۔ یہ وہی الفاظ ہیں۔ ابو بکر صدیق کی یہ فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر بڑے غصے میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کا جو ہے پیجامہ بہت اوپر اٹھ چکا تھا، احادیث میں آتا ہے ٹخنے سے اوپر بھی ہو گیا تھا، وہ بڑے غصے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنے صحابہ سے کہا صحابہ دیکھو تمہارا ساتھی کسی سے لڑ کے آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صدیق تھے، غلطی بھی کرتے تھے لیکن غلطی کا اعتراف کرتے تھے، بہت بڑی چیز ہے۔ واقعی کے بعد جو مواعظ ہیں وہ ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے عالم میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے بڑا غصہ آ گیا تھا، میرا جھگڑا ہو گیا عمر بن خطاب سے، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر لی ہے، میں نے ان سے معافی مانگی اللہ کے رسول، لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم عمر بن خطاب سے کہو کہ وہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب وہاں پر تھے، عمر بن خطاب معاف نہیں کر رہے تھے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا ایسی شخصیت مجھ سے معافی طلب کر رہی ہے اور میں ان کو معاف نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، پوچھنے لگے ابو بکر کہاں ہے؟ کہا گھر والوں نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے ہیں۔ عمر بن خطاب جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ ابو بکر پہچان لیے کہ نبی کو ابھی غصہ آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنوں سے گھٹنے لگا لیے اور کہنے لگے اللہ کے نبی غلطی میری ہے، میں نے غلطی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غصے میں عمر پر غصہ ہو جاؤ اور ڈانٹنے لگو، اللہ کے نبی میری غلطی ہے، تم جو ہے عمر بن خطاب پر غصہ نہ کرنا۔ تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے متعلق کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، 3 مرتبہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی جو فضیلت وہاں بیان کی وہ بڑے غور سے سنیے میرے مسلمان بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر مبعوث کیا، جب اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، تم نے میری تکذیب کی لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی، ابو بکر نے اپنے جان سے اپنے مال سے میری مدد کی، کیا تم میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کو تکلیف دینے سے باز نہیں آ سکتے؟ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی فضیلت میں ادا کیے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے بڑے ہی شجاع، بڑے ہی بہادر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شجاع و بہادر تھے ویسے ہی ابو بکر صدیق بھی شجاع و بہادر تھے۔ ایک آخری واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبہ کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں عقبہ بن ابی معیط آتا ہے، عقبہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں رسی ڈال کر پوری طاقت پوری قوت سے جکڑنے لگتا ہے۔ اس ماحول میں کسی کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ عقبہ کو جا کر روک سکے، ایسے صورت میں ابو بکر صدیق ہی تھے جو اٹھ کر کھڑے ہوئے عقبہ کو اس جگہ سے دھکیلا اور اس کو روکنے لگے۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں دیکھے
رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہاں تک کہ عقبہ بن ابو معیط کو جب وہ ہٹا رہے تھے، اس جگہ سے ڈھکیل رہے تھے، ان کی آواز زور زور سے نکل رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے مار دو گے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ یہ کہہ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے، چلا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنی مال، اپنی دولت، اپنی جان دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اپنی زندگی میں مدد کی۔ ان سارے واقعات میں بہت ساری نصیحتیں ہیں میرے مسلمان بھائیوں، ایک دو تین نصیحتیں آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی خاطر مکہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے پہلے جس چیز کی حفاظت کرنا ہے وہ ہے توحید، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت۔ آپ اگر غور کریں گے ہجرت کے پورے واقعے کے اندر ایک سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ صحابہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر آپ کا گھر لوٹ لیا جائے، لٹ جانے دو، اگر کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے تو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ کا مال چھین لیا کسی نے، چھین جانے دو، اگر کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے تو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی آپ کی جان بھی لے لے، جان چلی جائے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارا ایمان ختم ہو جائے اس چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے پہلا سبق پہلے واقعے کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب حق بات کرنی ہے، جب حق بات بولنی ہے، ہم بولیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے، یہ ہماری ایمان کی علامت ہے۔ ایک اور چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو جب لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، میں خود چل کے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بول رہے ہیں۔ یہ بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت و تکریم کرنے کا یہ انداز ہے۔ بڑوں کی ہم عزت کریں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، نوجوانوں کو بھی سکھائیں گے کہ بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ جب تک ہم بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، کوئی ہمارا احترام کیسے کرے گا، کوئی ہم پہ رحم کیسے کرے گا؟ جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔